انسان دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت پرجوش اور شفقت رحیمی ابدی ہے۔ انڈیا پاکستان کی حالیہ جھڑپیں، اس پر گفتگو کرنے کا موقع ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر میں کچھ مختلف انداز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا، یہ یہاں میرا موضوع نہیں۔ یہ سب تو دونوں کی عوام کی خواہش کے مطابق زبان زد عام ہے۔ اگر آپ کو اس سے دلچسپی ہے تو آپ مختلف چینلز پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس جنگ کے حوالے سے یا اس جھڑپوں کے حوالے سے ان جھڑپوں کے کیا نتائج ہیں، دعوے ہیں، سچے جھوٹے، ایک عجیب سی صورتحال ہے، ناپسندیدہ صورتحال ہے۔ بہرحال اگر اسے دیکھنا چاہیں تو آپ ضرور دیکھیں۔ میرے تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی ویڈیوز کو دیکھا جائے جس میں مثبت ڈسکشن ہو، جس میں صورتحال کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جا رہا ہو، تو میری دلچسپی ان چیزوں سے ہوتی ہے۔ وہی چیز میں یہاں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ قدرت وہ کس طریقے سے چھوٹی بڑی طاقتوں کے درمیان توازن کو برقرار رکھتی ہے۔ فرد ہو یا قوم یا ان کے ممالک ہوں، ان کے درمیان توازن کیسے قائم ہوتا ہے؟ اگر یہ توازن مطلق انسانوں کے ہاتھوں میں ہو تو آج کی دنیا ایٹمی جنگ کو بھگت کر کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اس پر تو میرا کامل یقین ہے کہ آج ہماری یہ دنیا جو قائم ہے تو یہ سب خدا کی اذن سے، اس کی مداخلت سے قائم ہے۔ وہ اس کا نگہباں ہے، ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے، اور کوئی ایسی چیز جو اس کے نظم میں خلل ڈال دے یا اس کی اسکیم کو ایک منطقی انجام تک پہنچنے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرے تو پروردگار کا جو ہے وہ خفیہ ہاتھ آتا ہے اور چیزوں کو سیٹل کر پھر سے رواں دواں کر دیتا ہے۔ پھر انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ ڈھنگ سے جینا سیکھ جائیں۔ خدا کی اذن کی دلیل قرآن مجید سے ایک سورہ ہے، سورہ حج، اس کی آیت نمبر 40 ہے۔ اگر اس کا ہم مطالعہ کریں، اسے دیکھیں، اس میں اس ہنٹس میں ہمیں ملتی ہے کیسے جو ہے مختلف طاقتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنا دفاعی نظام پیدا کرتے ہیں۔ سورہ حج کی 40ویں آیت ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِمَتْ صَوَّامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اور اگر اللہ انسانوں کی طاقت کو ایک دوسرے کی طاقت کے ذریعے نہ روکتا تو خانقاہیں، گرجے، کلیسا اور مسجدیں جس میں اللہ کا بکثرت ذکر ہوتا ہے سب ڈھا دی جاتی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ خدا سب کا ہے اور خدا کا شعوری احساس سب کو ہے۔ سب اپنے اپنے طریقے سے خدا کو عبادت کرتے ہیں، اور کی عبادت کے لیے مسجدیں بھی، خانقاہیں، گرجے، مندر وغیرہ سب بناتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدافعت و مزاحمت کا نظام دراصل اللہ کا قائم کردہ توازن ہے۔ اگر یہ توازن نہ ہو تو زمین پر امن اور سلامتی، ایک دوسرے کا احترام، انصاف، سب کچھ لمحوں میں سمٹ جائے، لمحوں میں ختم ہو جائے۔ حالیہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہی اصول کار فرما تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بام عروج پہ، اسی طرح بھارت اور چین کے درمیان بھی درپردہ پراکسی چل رہی ہے۔ بارڈرز پر بھی چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس جنگ میں بھارت کا براہ راست مقابلہ تو پاکستان سے تھا، لیکن بالواسطہ چائنا سے بھی تھا۔ اب بھارت چائنا کے معاملے میں بھارت کا رویہ جو جنگ کا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اس میں وہ ڈیفینسو ہے، اس کے اندر وہ بہت سوچ سمجھ کے کوئی اقدام کرتا ہے، زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ چین معاملات ایسکیلیشن کی طرف نہ جائیں۔ بھارت اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات بھی ہیں، ٹریلین کا لین دین ہے، لیکن جبکہ پاکستان کے معاملے میں بھارت کا رویہ وہ جارحانہ ہے۔ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو بھارت سے ہم بہت زیادہ یعنی کلچرلی، اپنی لینگویج کے اعتبار سے، اور ہمارا ایک بڑا تعلق رہا ہے، وی یوز ٹو بی دا پارٹ آف انڈیا، ہم انڈیا کے درمیان رہے ہیں۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر طویل عرصہ حکومت بھی کی ہے۔ انگریزوں کے بعد جو ہے یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک اندیشہ لاحق ہوا کہ نیا دور آ رہا ہے، جو جمہوری دور ہے، جس میں حکومت جو لوگوں کی طاقت سے قائم ہوگی، تو اس میں مسلمانوں کو اپنا مستقبل بہتر نظر نہیں آیا، اور وہ انہوں نے ایک علیحدہ وطن کی ڈیمانڈ جو پوری ہو گئی، علیحدہ وطن کی ڈیمانڈ، اور وہ الگ ہو گئے۔ لیکن جو ہماری جو کلچر ہے، جو ہماری جو ایک دوسرے سے اس طرح ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہندوستان کے فلمیں ہوں، ہندوستان کے گانے ہوں، اور ہندوستان کی چیزیں ہوں اور ہماری چیزیں ہوں، پھر ہم جب کھیلتے ہیں ایک دوسرے سے۔ چین سے ہمارے اس قسم کے تعلقات نہیں ہیں۔ چین سے ہم بلند بانگ دعوے ضرور کرتے ہیں کہ ہمارا چین سے بہت گہری دوستی ہے، لیکن اس گہری دوستی کی کیا اساس ہے؟ سوائے اس کے کہ ایک ہم نے چین کی جو ہے ہماری وہ ایک دفاعی لائن ہے ہندوستان سے، ہماری ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو دشمنی کی جو فضا ہے
اس میں پاکستان ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا ملک ہے، ہندوستان کے مقابلے میں کمزور ہے، تو سہارے تلاش کرتا ہے، امریکہ سے ہو، چائنا سے ہو، کسی سے ہو، اور یہ سہارے اگر یہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کو دوبارہ اپنے اندر شامل بھی کر لے. بہرحال انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا. اب یہاں دونوں طرف سے غلطی ہے کہ وہ اس دشمنی کو ایک لمٹ میں رکھ، اس دشمنی کو حد سے آگے جانے نہ دیں. اور میں یہ بتا رہا ہوں دنیا کے اندر بہت سے چھوٹے ممالک ہیں، پاکستان تو کافی بڑا ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے اور اس کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے ملکوں کے وسائل بھی نہیں ہیں. سنگاپور کو لیں، مالدیپ کو لیں، برونائی کو لیں، قطر کو لیں، بحرین کو لیں، کویت کو لیں، ماریشس کو آپ لیں، ایک سمندر کے اندر ایک نقطہ نظر آتا ہے باریک سا. اگر طاقتوروں کو بے لگام طاقت مل جائے اس دنیا کے اندر، جو بڑے ملک ہیں، طاقتور ملک ہیں، خدا ایک دوسرے کی طاقت کو کم زیادہ کر کے مدافعاتی نظام نہ بنائے، دفاعی نظام نہ بنائے ایک دوسرے کی طاقت کو کے ذریعے، تو دنیا کے نقشے سے یہ چھوٹے ملک، کمزور ملک، ان کی خود مختاری خطرے میں پڑ جائے، اور یہ ان کی سلامت خطرے میں پڑ جائے، اور یہ رہ ہی نہیں سکیں. مطلب یہ کسی نہ کسی ملک کا حصہ بن جائے، بڑے ملک کا حصہ بن جائے. لیکن یہ الہی سنت ہے، یہ خدا کی سنت آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے کہ وہ اس دنیا میں عدل و بقا کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک نظام بنایا ہے کہ طاقت کو کمزور کے مقابلے میں دوسری طاقت سے لگام ملتی ہے، اسے کنٹرول ملتا ہے. اب دیکھیں دنیا میں 2 طاقتیں تو ہمیشہ سے، ایران ہے، فارس کی طاقت تھی، روما کی طاقت، کچھ کو روما ڈیفینڈ کرتا تھا کمزور ملکوں کو، کچھ کو فارس ڈیفینڈ کرتا تھا، اور اگر کسی ایک ملک کو چھیڑ چھاڑ کرے تو وہ دوسرے ملک کے لیے ایک چیلنج ہوتی تھی. آج بھی یہ صورتحال ہے دنیا کے اندر. اقوام متحدہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر دیکھا جائے تو امریکہ ہے، اب جیسے چین ایک طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے، یا رشیا جو ہے جو طاقت ہے، ویٹو پاورز جن ممالک کے ہاتھ میں ہیں، وہ ان کی رضامندی کے بغیر کوئی کسی ملک پر قابض نہیں ہو سکتا. اور موجودہ دور میں تو آپ دیکھیں جنگیں، کوئی بھی جنگ ایسی فیصلہ کن جنگ اب نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی ملک پہ قبضہ کر لیا. آپ دیکھیں امریکہ نے ویتنام سے جنگ ہوئی، 25 سال جنگ ہوئی، لیکن کوئی ویتنام پہ امریکہ قبضہ نہیں کر سکا، بلکہ ہم آج کل تو ویتنام جو ہے امریکہ کا ایک اچھا دوست ملک ہے. اسی طرح آپ افغانستان دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، عراق اور ایران کی لڑائی دیکھیں، طویل لڑائی چل رہی ہے ایران کی، لیکن نہ ایک دوسرے کے کوئی علاقوں کو آکیپائی نہیں کر سکتے. اب تو آکیپائی جو ہے کرنا جو ناممکن ہے. بس یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ حملے کر سکتے ہیں. یوکرین اور رشیا کی جنگ چل رہی ہے. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یوکرین افغانستان کی طرح نہیں ہے، کہ میں نے شہری زندگی ہے، ولیج لائف بھی ہے، بہت بڑا ایگریکلچر اس کا سیکٹر ہے، لیکن مطلب وہ اس طرح کا ملک نہیں جیسے کہ افغانستان تھا، کہ ان کا جو قبائلی طرز کا ملک نہیں تھا کہ وہ جنگ کے اندر اس طریقے سے دفاع کر سکے جیسے افغانستان نے کیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا انہوں نے دفاع کیا ہے. رشیا جو ہے کوئی یوکرین پر قبضہ نہیں کر پایا، اور میرا خیال اب معاملہ ٹیبل ٹاک پر ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، اور یوکرین کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کر آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر برقرار رہے گا. تو یہی پاکستان کو بھی یہی بات سوچنی ہے کہ آپ کے پاس ایک خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ڈیٹرنس ہے. اس ڈیٹرنس کی موجودگی میں جنگ کو روکا جا سکتا ہے. یعنی کہ ہندوستان اگر پاکستان پہ حملہ کرے تو اس وقت پاکستان میں جو حملہ کیا انہوں نے بہت ڈیسپریٹ ہو کر، اور پراکسی وار ہماری چلتی ہے، تنظیمیں ہیں، لشکر طیبہ ہے، لشکر جھنگوی ہے، یا اس طرح کی بہت ساری تنظیمیں. یہ نہیں کہ یہ بھارت کے ہم پر الزامات ہیں. ہم جانتے ہیں اقوام متحدہ جو ہے پاکستان میں 140-45 تنظیمیں ہیں جن پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے. لشکر طیبہ، لشکر جھنگوی، ان کو پوائنٹ آؤٹ دنیا کے دوسرے ممالک نے کیا ہے، امریکہ نے بھی کیا ہے. تو مقصد یہ اگر ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک پراکسی وار کا خاتمہ ہو جائے، ایٹمی جو ہتھیار ہے یہ روکے گا آپ کو کسی ملک کو حملہ کرنے سے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی ملک حملہ کرتا بھی ہے، بھارت حملہ کرتا بھی ہے، تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ چین ہے، آپ کے ساتھ اور دوسرے ممالک ہیں کہ آپ پر قبضہ نہیں کر سکتا. اس نفسیات سے آپ نکل جائیں، اور اپنی قوم کی جو ہے یہ اتنے فوجی اخراجات کرنے کے بجائے قوم کی تعلیم پر خرچ کریں، قوم کی صحت پر خرچ کریں، اور اپنے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنائیں. ہمارے ہاں غربت جو حد سے زیادہ ہے، 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکول جانے سے قاصر ہے. اگر ہم نے اس بات کو سمجھیں کہ تعالیٰ کسی کو مٹنے نہیں دے گا، کسی کو جو آپ مٹا نہیں سکتے. اور آپ دیکھیے اب دنیا میں کیا ہوا ہے، پاکستان ٹوٹ کر تو بنگلہ دیش بنا ہے، لیکن کوئی ملک نے آ کے کسی پہ قبضہ نہیں کر لیا. ابھی پاکستان کے اندر دیکھیں وہ پھر ایک حالات ہیں، بلوچستان ہے، وہاں پر ہمارے بلوچی بھائیوں کو ہم سے شکایت ہے، پاکستانی فلیگ کو، بہت ساری چیزوں کو وہاں پسند نہیں کرتے ہیں. اور یہ کہ بلوچستان آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہے. ابھی جو حالیہ جنگ ہوئی جس میں چائنا نے پاکستان کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، تو اس پر ہمارے جو بعض لوگ چین گئے ہیں، یا چینی جو اخبارات کو دیکھا ہے، اور چینی جو رہنماؤں کے بیان اس میں دیکھے، تو وہ بلوچستان کے مسئلے وہی بھی سنجیدہ ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کی بلوچستان میں پالیسی وہ درست نہیں
نہیں ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ چائنا کا جو ہے پاکستان میں عمل و دخل بڑھے گا، اس کا اثر و رسوخ بڑھے گا، اور چائنیز اگر ہمارے ہاں آ کے ہماری جو ہے معاشی لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے کوئی مدد کریں گے تو اس کے بھی امپیکٹ آئیں گے. اور وہ دیکھیں ان کی جو لینگویج ہے چائنیز کی، یا ان کا جو کلچر ہے وہ ہم سے بہت مختلف ہے، اور یہ ہم ذرا اجنبی چیزوں کو آسانی سے ہضم نہیں کر پاتے ہیں. تو جب چائنا سے ہمارے تعلقات وہ اس سطح پہ جائیں گے جہاں ہمارا ان سے انٹریکشن ہوگا، تو یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوگا. یہی باتیں تھیں جو مجھے کرنی تھی. کشمیر کا جو مسئلہ ہے کو حل کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک ہی ہونی چاہیے. کشمیر کا مسئلہ، اس کا جو حل ہے، اس کی جو اصل فتح ہے وہ امن میں ہے، اور باقی سب فریب والی باتیں ہیں. اور ہمارے پاس کشمیر کے اندر امن کیسے قائم ہوا، اور کشمیر میں کیسے مسلمانوں کا یہ اکثریتی علاقہ بن گیا، اس کی ایک بہترین مثال میں اگر کشمیر کی تاریخ کو دیکھیں تو یہاں مسلمانوں کی جو سب سے اچھی خدمت کی وہ امیر کبیر میر سید امیر علی ہمدانی کی کوششوں کا نتیجہ تھی. وہ تعلق ایران سے تھا. آپ کو تیمور لنگ کے زمانے میں ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، جلامتنی اختیار کرنا پڑی. تیمور لنگ آپ کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ کو ایران سے نکل جانے کا حکم دیا، اور آپ ہجرت کر کے افغانستان کے راستے جو ہے کشمیر میں آ کر اپنا اس کو کشمیر کو مسکن بنایا. اور یہاں جو حالات تھے وہ اس میں مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ پست تھی. مسلمان کافی پیچھے تھے. اس زمانے میں قطب الدین کی حکومت تھی، وہ کوئی بہتر بادشاہ نہیں تھے. تو آپ نے یہاں آ کر کشمیر میں آ کر کوئی جو ہے تیمور لنگ کے خلاف کوئی مطلب دشمنی کی سوچ نہیں رکھی، اس کے خلاف کوئی تحریک چلانے کا جذبہ نہیں رکھا. اور قطب الدین سے بھی آپ نے جو ہے خط و کتابت کی، اور مسلمانوں کی اور یہاں جو غیر مسلم تھے ان کی پریشانیوں کو کا حال بتایا، اس کی بہتری کے لیے اس کو صلاح دی، اور ہندو مسلم کے درمیان رواداری، مل جل کر رہنے کی ترغیب دی. امن کا پیمبر بن کر جو ہے انہوں نے ریاست کے مختلف فرقوں کو جوڑنے کی، ان کو امن کا راستہ دکھایا، ان کے فائدے کی باتیں بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. بین المسلمین بھی فقہی مسالک میں الجھنے کے بجائے شیعہ، سنی، شوافی، حنفی کو موضوع بنانے کے بجائے اپنے توحید، آخرت، اخلاق کو جو ہے اپنے موضوع بنایا. اور یہی در حقیقت اسلام کی اساسی قوت ہے. سید امیر کبیر نے ہر چیز کے پیچھے دوڑنے کے بجائے حقیقت کا سر پکڑا، اور حقیقت کا سر پکڑنے کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. حقیقت کے اطراف وہ گردش کرنے لگتی ہیں. ہم آج بھی کشمیر کا مسئلہ شمشیر و سنہ کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ امیر کبیر کی جو صلاحیت تھی اس کو دیکھیں، انہوں نے کس طریقے سے کشمیر میں امن قائم کیا. اس فکر کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی میں کشمیر کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے. اللہ تعالیٰ انسانیت کا حامی و ناصر ہو. آواز و پیشکش سراج الدین.